بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ حدیث مبارکہ اس شرعی مسئلے کی وضاحت ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو اب آپ پر امام کی اتباع واجب ہے، یعنی مقتدی پر امام کی اتباع واجب ہے۔ سب سے پہلے حدیث پاک کے راوی، پہلی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر نہ رکھ لیتے اس وقت تک ہم اپنی کمر کو نہیں جھکاتے تھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمیں رکوع اور سجدے کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیں، رکوع سے سر اٹھا لیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں، رکوع میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحابہ کا عمل، صحابہ کا طریقہ میں یہ بتا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے سجدہ کے لیے زمین پر گھٹنے رکھ دیتے، حضور اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ دیتے، اس وقت ہم اپنے رکوع سے نیچے کمر جھکا کر سجدے کی طرف آتے تھے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اتنا امام کے پیچھے رہنا، ٹھیک ہے، اتنا امام کے پیچھے نماز میں امام کے پیچھے پیچھے چلنا یہ سنت ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے اور اس نے ابھی تک اپنی 3 تسبیحات مکمل نہیں کی، ایک تسبیح پڑھی ہے، 2 تسبیحاں پڑھی ہیں اور امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لیا یا سجدے سے سر اٹھا لیا، تو اب اس مقتدی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی تسبیحات کو مکمل کرتا رہے، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ یہ امام کی اتباع کرے، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا تب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے رکوع کی تسبیحات کو چھوڑ دے اور سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دیتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی نماز کے طریقے کے متعلق ہے، جس میں امام کی اتباع جو ہے اس کی ہمیں ایک صورت نظر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یومن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، فلما قضا صلاتہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مکمل کر لیا، اقبل علینا بوجہہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو ہماری طرف پھیر دیا، یعنی حضور نے اپنا چہرہ انور ہماری طرف پھیرا اور حضور نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام، حضور نے ارشاد فرمایا لوگو میں تمہارا امام ہوں، اپنے رکوع میں، اپنے سجدے اور اپنے قیام میں مجھ سے سبقت نہ کرو، یعنی اپنا قیام، اپنا رکوع، اپنا سجدہ امام سے پہلے نہ کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی اپنے صحابہ کو کہ تمہارے امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو تمہارا رکوع، تمہارا قیام، تمہارا جو سجدہ ہے وہ امام سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ اب تیسری حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا لا تبادر الامام، امام سے سبقت نہ کرو، امام سے جلدی نہ کرو، اذا کبر فکبروا، حضور نے ارشاد فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ یہاں پر میں ایک شرعی مسئلہ بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب امام تکبیر کہے تو آپ تکبیر کہو، یعنی یہ تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کسی اور نماز کے فرض یا واجب کے اندر اگر مقتدی امام سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کراہت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اگر تکبیر تحریمہ میں امام سے پہل کر لیتا ہے تو اس کی نماز شروع سے اس کی نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی جو تکبیر تحریمہ میں امام سے سبقت کر جاتا ہے۔ اس لیے جب امام صاحب پہلی تکبیر شروع کر کے کہہ کے نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو فوراً آپ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے اللہ اکبر نہ کہیں، اس لیے کہ کہیں آپ امام سے سبقت نہ لے جائیں۔ اس لیے جب امام صاحب نماز شروع کر رہے ہوں اور وہ اللہ اکبر کہہ لیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کر لیں۔
اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبادر الامام، حضور نے ارشاد فرمایا امام سے جلدی نہ کرو، یعنی امام سے پہل نہ کرو۔ اور آگے حضور نے واضح فرما دیا جب اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اب اس حدیث پاک میں یہ بات واضح ہے کہ جب امام تکبیر کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے، اس وقت تم اللہ اکبر کہو۔ یہ تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو نماز کے شروع والی تکبیر ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، تو یہ اس تکبیر کی بات کی جا رہی ہے۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَالَ، حضور نے ارشاد فرمایا وَلَضَّالِّينَ، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو حضور نے فرمایا فَقُولُوا آمین، تو تم کہو آمین۔ حضور فرما رہے ہیں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین، تو تم آمین کہو۔ اب اس بات سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم وَلَضَّالِّينَ کہہ لو تو تم آمین کہو، یہ نہیں کہا گیا۔ اب اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں وَإِذَا قَالَ وَلَضَّالِّينَ، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہہ لے تو تم آمین کہو، یعنی سورۃ فاتحہ کے یہ جو الفاظ ہیں وَلَضَّالِّينَ، اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی طرف کی، یعنی جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، اور جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ اور آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تو پس تم بھی رکوع کرو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ، جب امام کہے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ میں بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ واضح ہوئے ہیں۔